السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہینا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول خاموشیاں گنگنانے لگے گی کے ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آج انہیں اپنی ہنی مون کے لیے نکلنا تھا۔ اشنا نے اپنے اور شامیر کے کپڑے جانیہ کو پریس کرنے کے لیے دیے تھے۔ وہ آئرن سٹینڈ کے پاس کھڑی شرٹ پریس کر رہی تھی۔ سادہ سی پرانی شلوار قمیض پہنے سر پر دوپٹہ جمائے وہ اشنا کی موجودگی سے بالکل بے خبر اپنے کام میں مشغول تھی۔ جیسے ہی اشنا کی نظر اس کے لمبے سیاہ بالوں کی چوٹی پر پڑی، حسد کے ناگ نے اپنے پھن پھیلائے۔ اس کی پیشانی پر نخوت زدہ شکنوں کا جال بنا۔ مجھے کچن سے پانی کا گلاس لا کر دو، اشنا نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ جانیہ خاموشی سے استری کو سٹینڈ پر رکھے کچن میں پانی لینے چلی گئی تو اشنا نے شامیر کی نئی شرٹ پر استری کو فل سپیڈ پہ کیے رکھ دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اب شرٹ میں جل کر سوراخ ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے لاؤنج میں آ کر بیٹھ کی جانیہ نے اسے پانی پکڑایا تو وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ شامیر سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ 2 بجے کی فلائٹ ہے، شامیر نے اشنا کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ بس کپڑے پریس ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہوئے نہیں پریس ابھی؟ شامیر نے آئرن سٹینڈ کے پاس جاتے ہوئے جانیہ کو مخاطب کیا۔ جی بس ہو گئے، وہ آہستگی سے بولی۔ شامیر اس کے پیچھے گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی شرٹ اٹھائی اسے دیکھتے اس کا غصہ اود کر آیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا کر دیا؟ میری فیوریٹ شرٹ تھی یہ، وہ اونچی آواز میں گرجا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوتی، شامیر نے دونوں کے درمیان فاصلہ مٹاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ شامیر نے استری کا پلگ نکال کر اس کی انگلیاں سوئچ بورڈ میں ڈال کر خود صورت سے پیچھے ہوا۔ جانیہ کی دردناک چیخیں سن کر شاویلا کے در و دیوار بھی کانپ اٹھے۔ اس کے ہاتھ کی سکن جل گئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ بجلی کا جھٹکا اتنا جاندار تھا کہ اسے سر تا پا ہلا گیا۔ پورے وجود میں جیسے خون کی گردش رک سی گئی ہو۔ اس کا پور پور جھنجھنا اٹھا۔ وہ سہمی ہوئی ہرنی کی مانند فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اور دھاڑے مارتے ہوئے رونے لگی۔ خاموش، اسے جبڑے سے دبوچتا ہوا تیزی سے بھیگتی آنکھوں سمیت وہ خوفزدہ نظروں سے اپنے نام کے مجاز خدا کو دیکھنے لگی جس کی وحشیانہ حرکت نے اسے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ انگلیوں پہ ہوتی جلن حد سے سوا تھی۔ درد سے وہ چیخنا چاہتی تھی مگر مقابل کی سخت گریپ نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ آئندہ میرا کوئی بھی نقصان کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ یہ بہت کم تھا جو کل رات تم نے کیا۔ وہ ہنکارا بھر کر بولا۔ مجھے میرے دوستوں کے سامنے ذلیل کروا دیا، بھگتو اب۔ اس کے جبڑے سے ہاتھ ہٹا کر وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ گیا۔ ذلت آمیز لہجہ اور اہانت کا احساس اسے نظریں اٹھانے نہیں دے رہا تھا۔ اپنے جلے ہاتھ کو سختی سے پکڑے وہ دبی آواز میں آنکھیں میچ کر بلک کر رونے لگی تھی۔ شامیر شاہ اس کو تنفر سے دیکھتا کمرے کی طرف بڑھ گیا دوسری شرٹ لینے کے لیے، جبکہ اشنا اس کی دگرگوں حالت پر استہزائیہ انداز سے ہنسی۔ زندگی میں اگر اس نے کسی انسان کے لیے دل سے بد دعا کی تھی تو وہ تھا شامیر شاہ۔ زندگی میں اگر اس نے کسی کے لیے تکلیف سے بلبلاتے ہوئے موت چاہی تھی تو وہ شامیر تھا۔ وہ زندگی میں اس پھولوں جیسی لڑکی نے اگر کسی شخص کے وجود سے گھن کھائی تھی تو وہ شامیر شاہ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ کبھی بھی کسی کے لیے برا نہ سوچنے والی لڑکی نے آج پہلی بار شامیر شاہ کے لیے برا سوچا تھا۔ سنو، جانیہ جو کھانے کے لیے برتن نکالنے کے لیے باہر نکلنے لگی تھی اسرائیل کی پکار پر وہیں رک گئی اور پلٹ کر دیکھا۔ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، جانیہ نے جھٹک کر دیکھا۔ بہت دنوں سے نماز ادا نہیں کی، اسی لیے دل و دماغ پر دھول جم گئی ہے۔ اپنے خدا کو بھولا ہوا ہوں، تبھی زندگی سے بیزار ہوں۔ اس کے نزدیک جاؤں تو کیا پتہ ساری کثافت دھل جائے، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ اب وضو کرنا چاہتے ہیں؟ جانیہ نے اس کی بات سے اندازہ لگایا۔ وہ آہستگی سے بولا۔ شاہ جی اور اشنا تو گھر نہیں ہیں کل سے، وہ کہیں گئے ہیں، ورنہ وہ اٹھنے میں آپ کی مدد کر دیتے۔ میں ایسا کرتی ہوں، باہر سے ڈرائیور چچا کو بلا کر لاتی ہوں، وہ آپ کو ویل چیئر پر بٹھانے میں میری مدد کر دیں گے، وہ کہتے ہوئے دوپٹہ درست کرتی چلی کہ اس کی نظریں دروازے کی دہلیز پر ہی ٹکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر میں وہ منور کو ساتھ لے۔ ڈرائیور چچا، آپ میری مدد کریں انہیں اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھانے میں۔ جی اچھا بیٹا جی، انہوں نے مؤدب انداز میں کہا اور جانیہ کے ساتھ مل کر اسے ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ صاحب جی، آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنا علاج کروائیں، اس حالت میں دیکھا نہیں جاتا آپ کو، آپ چلتے پھرتے ہی اچھے لگتے ہیں، منور نے دل گرفتگی سے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی مجھے اپنے لیے خود ہی کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ اس ڈپریشن کی حالت میں واقعی میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا۔ میں نماز ادا کر لوں، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ منور چچا، آپ انہیں کپڑے تبدیل کرنے میں مدد کر دیں، میں تب تک برتن سمیٹ لوں۔ منور نے اس کی کپڑے تبدیل کرنے میں مدد کی۔ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اچھا بیٹا، میں پہنچ جاؤں گا، منور نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا منور؟ اسرائیل ثانی نے پوچھا۔ صاحب جی، وہ میری بیٹی کی اسکول سے چھٹی کا وقت ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بس 10 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، اور شکریہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ وہ کپڑے تبدیل کروانے کے لیے بولا۔
صاحب جی ایسے شکریہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ نے میرے لیے ہمیشہ بہت کچھ کیا ہے۔ منور کے جانے کے بعد جانیہ اندر آئی۔ نازلی کہاں ہے؟ آج صبح سے نظر نہیں آئی، اسرائیل نے جانیہ سے استفسار کیا۔ وہ تو ناشتے کے بعد کہیں چلی گئی تھی، ابھی تک واپس نہیں آئی، وہ لب بھینچ کر ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اسرائیل نے اپنے کب سے اپنا بند پڑا موبائل آن کیا، جس کی اسکرین اس حادثے میں ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے اندازے سے نازلی کا نمبر ملایا، مگر فون پاور آف جا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل نے جھنجھلا کر فون بستر پر پٹخ دیا۔ آئیں وضو کر لیں۔ جانیہ ہاتھوں میں پانی کا جگ لیے کھڑی تھی۔ اسرائیل وضو کرنے لگا، وہ پانی بہاتی گئی اور وہ وضو کی شرائط نبھاتا گیا۔ اسرائیل چیئر پر بیٹھتے ہوئے پورے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے لگا تو جانیہ کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ اس کے اور اس کے اللہ تعالیٰ کے درمیان مخل ہونا نہیں چاہتی تھی۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ جانیہ نے منور کو اس کی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب جاتے دیکھا تو سوال کیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں منور کے ساتھ چلا جاؤں گا، اسرائیل ثانی نے متانت سے جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے، وہ نرمی سے کہتے ہوئے بی بی جی کے کوارٹر کی طرف چلی گئی۔ اتنا بڑا بنگلہ اس وقت سنسان پڑا ہوا تھا۔ عالم شاہ اور عروسہ پیرس سے ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، جبکہ شامیر شاہ اور روشنا دونوں اپنے ہنی مون ٹرپ کے لیے ورلڈ ٹور پر نکل گئے تھے۔ گھر میں اسرائیل ثانی، نازلی اور جانیہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ باہر کوارٹر میں ہی بی بی جان تھی۔ ان کی گاڑی ہاسپٹل سے پہلے جو ہی گنجان آباد روڈ کے رقبے میں داخل ہوئی، رش پڑنے لگا، کیونکہ اس وقت آفیسرز کا لنچ ٹائم اور کالج یونیورسٹی اسکول سے چھٹی کا وقت تھا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالی یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو ڈیٹ پہ جاتے دیکھنے لگا، اور بہت کچھ ایسا دیکھنے کو مل رہا تھا جسے دیکھنے کی اسے کبھی فرصت ہی نہیں ملی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ ایک منظر پر ٹھٹک کر رکی۔ وہاں ایک مشہور جیولری شاپ تھی، جہاں ڈسپلے میں انتہائی خوبصورت گولڈ جیولری دکھائی دے رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ اسی شاپ سے برآمد ہونے والی شخصیت کو دیکھا تو اس کا فشار خون بلند ہوا۔ اس کے سماعتوں سے اس کی کھلکھلاتی آواز ٹکرائی جو اس کے سینے میں آگ کی طرح برسی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گردن گھما کر دیکھا تو اس کے عقب سے ایک لڑکا نکلا جو اب اس کی مخروطی انگلی میں گولڈ کی رنگ پہنا کر اس پہ اپنے لمس کی چھاپ چھوڑ رہا تھا، اور نازلی اس کی ہمراہی میں مستقل ہنس رہی تھی۔ جینز اور ٹاپ پہنے، ڈیپ میک اپ کیے پہنے، دوپٹے سے بے نیاز و لاپرواہی سے اس کے سانگ خوشی سے کھلکھلا رہی تھی۔ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر اس کے وجود میں چنگاریاں سے بھرنے لگیں۔ منور، مجھے ویل چیئر پر باہر نکالو، وہ دانت پیس کر بولا، تو منور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اس کے کہے پر عمل کیا۔ وہ خود اپنی ویل چیئر گھسیٹتے تیش کے عالم میں اس تک پہنچا اور جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ وہ جو کاشی کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی، اسرائیل کو یوں اپنے سامنے موجود دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریکس لگی، جبکہ اس کی اچانک یہاں موجودگی پہ کاشی اور نازلی دونوں کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ کون ہے یہ؟ اس نے نازلی کی کلائی پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے درست لہجے میں استفسار کیا تو نازلی تو پبلک پلیس پر اس طرح سے اس کے پوچھ کچھ کرنے کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اس نے حیرت سے ارد گرد کا جائزہ لیا تو کچھ لوگ انہی کی صرف متوجہ تھے۔ اسرائیل، ہم… اس سے پہلے کہ وہ اپنے دفاع میں کچھ بولتی، اسرائیل ثانی نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جسٹ شٹ اپ! لہو چھلکاتے چہرے سمیت وہ دھاڑا تھا۔ نازلی سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے پہلے کبھی اس کا یہ غیظ و غضب کا روپ دیکھا جو نہیں تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ تمہیں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ ایک نامحرم کے ساتھ بیچ بازار گل چھڑے اڑاتے ہوئے؟ وہاں میں بستر پر پڑا مر رہا ہوں اور تم یہاں کھلے عام ایسی واہیات حرکتیں کرتی پھر رہی ہو۔ میرا تو دل شدت سے چاہ رہا ہے کہ آج تمہیں اس بے وفائی اور دغا بازی کی سزا سرِ عام دوں، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی عورت کسی کو دھوکہ نہ دے سکے۔ دل تو کرتا ہے انہی ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں، مگر جان لینے کا اختیار صرف اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ وہ ہرایا۔ شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے وقت رہتے میری آنکھیں کھول دی، تمہاری اصلیت دکھا دی۔ میں نے تمہاری آنکھوں کے بدلتے رنگوں سے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ تم وہ نہیں جو میں تمہیں سمجھ رہا ہوں۔ ہمدردی میں اتنا بڑا قدم اٹھایا، یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ ہمدردی مجھے ہی نہ لے ڈوبے۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورتا ایک آگ اگلتے لہجے میں بولا۔ اس کی باتوں پہ نازلی کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی جیسے اپنے اعصابوں کو پرسکون کرنے کی تگ و دو میں تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو دل میں آیا کہ اپنے سامنے کھڑے وجود کا ایک سیکنڈ میں 2 کوڑی کر کے رکھ دیں، لیکن اپنی جمع شدہ چیزوں کا خیال آتے ہی وہ آنکھیں میچتے چہرے پر معصومیت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اسرائیل کے گھر سے بہت کچھ اکٹھا کر لیا تھا۔ وہ 1-2 دن میں سب لیے کاشی کے ساتھ فرار ہو جانے والی تھی، مگر اس کی قسمت خراب تھی جو وہ دونوں آج رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ جب تک وہ اس کے گھر سے اپنی چیزیں نہیں نکالے تھی، تب تک اس نے اپنے ڈرامے کو جاری رکھنے کا سوچا۔ آئی ایم سوری، مجھ سے نادانی ہو گئی، ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ اس کاشی نے بھڑکایا تھا مجھے، یہ ورغلا رہا تھا، مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ مصنوعی معصومیت سے جائے غمگین انداز میں بولی۔ اسرائیل کا جی چاہا اس کے چہرے کی یہ معصومیت کے لبادے میں چھپی مکاری نوچ ڈالے۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو اپنی عزت داؤ پر لگانے کے لیے پیش ہوتی تھیں۔ اسے اس کی شکل دیکھنے سے گھن آئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینے نکلو گے تو خود بھی چوٹ ہی کھاؤ گے، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔
اور میرے ساتھ تو وہ اوپر والی ذات ہے جس پر میرا کامل یقین ہے، وہ پر یقین لہجے میں بولتے اس کا حلق خشک کر گیا۔ میں لوگوں کی آنکھیں پڑھنا جانتا ہوں۔ وہ سرد آواز میں اس کی کلائی جھٹک کر کٹیلی نگاہ اس کے وجود پر ڈالتے اپنی ویل چیئر گھسیٹتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی غیظ سے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ آنکھیں شدت گریہ سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ اس نے سختی سے اپنے ہاتھ کی مٹھیوں کو بھینچ لیا، چاہتے ہوئے اسے مڑ کر خون آشام نگاہوں سے گھورنا نہ بولا۔ نازلی کو اس وقت شرمندگی اور خجالت سے زمین میں گڑ جانا چاہیے تھا، مگر وہ آگے کا لائے عمل تیار کرنے لگی۔ وہ نئی سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ سیاہ کالی رات نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے، آسمان پر پورا چاند جگمگا رہا تھا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو ضرور اس منظر کو دلکش پاتا اور اس میں کھو جاتا، مگر اب تو اسے ہر رات یوں ہی پھیکی سی لگتی۔ کتنی آسانی سے میڈم عروسہ نے اسے دھمکا کر اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا تھا۔ اسے ایک ایسے انسان کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا جو اسے محبت تو دور عزت بھی نہیں دے سکتا تھا۔ لمحہ بلمحہ اسے دھتکار ملی۔ اس کے دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا، جبکہ آنکھیں بالکل خشک ہو گئی تھیں۔ اس کا آج بھی وہی گلہ تھا اپنے پروردگار سے کہ کیوں اس نے اس کے ماں باپ کو اس سے دور کر دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی شامل، کبھی بھی نہیں۔ ہاتھ کے پشتے بے دردی سے آنسو رگڑتے جانیہ نے خود سے عہد لیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔